الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بات چل رہی تھی ہماری امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول ولا شیء یعجزہ کی شرح پر۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شارح الطحاویہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے اس قول کی مفصل طور پہ شرح کی اور بتلایا کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اثبات مفصل اور نفی مجمل ہے، برخلاف متکلمین کے طریقہ کے۔ متکلمین نفی مفصل اور اثبات مجمل کا سہارا لیتے ہیں۔ اور پھر بتلایا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، وہی طریقہ معقول ہے برخلاف متکلمین کے طریقہ کے، کیونکہ متکلمین کے طریقہ کو کوئی انسان اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا کہ نفی مفصل اس کی خوبیاں بیان کرنے میں نفی مفصل کا سہارا لیا جائے اور اثبات مجمل کا سہارا لیا جائے، جیسے کہ ایک مثال دی گئی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ آپ کے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یا مؤلف کتاب نے اب تک جن صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ سارے صفات سلبی ہی تذکرہ کیا ہے، یعنی نفی کے طریقے سے ہی تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کہا ان اللہ واحد لا شریک لہ، نفی ہے، ہاں شباب۔ اس کے بعد لا شیء مثلہ، نفی ہے۔ اس کے بعد لا شیء یعجزہ، نفی ہے۔ تو آپ بھی نفی مفصل کے طریقے پہ تو چل رہے ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ متکلمین کا طریقہ غلط ہے؟ یہ اشکال آ سکتا ہے ذہن میں نا۔ اسی لیے کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ یعنی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ وَلَيْسَ قَوْلُ الشَّيْخِ رحمہ اللہ تعالی وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ مِنَ النَّفِي الْمَذْمُومِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ یعنی خلاصہ کلام اس میں بحث کا یہ ہے کہ ہم اس چیز کی نفی کر رہے ہیں جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بذات خود کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں شباب؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسی چیز کی نفی کر رہے ہیں جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے بذات خود کیا ہے۔ ہم کسی ایسے چیز کی نفی نہیں کر رہے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی میں نہیں کیا ہے۔ لہذا اس سے پہلے جو لا شریک لہ، نصوص میں بہت سارے شریعت میں بہت سارے نصوص وارد ہیں جن میں شرکت کی نفی کی گئی ہے، لا شریک لہ کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے ذکر کیا ولا شیء مثلہ، تو مثلیت کی صفت کی بھی نفی شریعت میں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، نفی ہے مثلیت کی کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ولا شیء یعجزہ جب ہم نے کہا تو عجز، صفت عجز کی نفی شریعت میں خود موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صفت عجز کی نفی بذات خود کیا ہے، اس لیے ہم صفت عجز کی نفی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ ان صفات کی ہم نفی کریں گے، ان صفات کو ہم سیاق نفی میں بیان کریں گے
جن صفات کو شریعت نے سیاق نفی میں بیان کیا ہے، اور یہ عجز کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے کیوں کی؟ کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل علم والا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ میں معبود ہوں، آپ لوگ میری عبادت کرو، تمام انسان میری عبادت کریں، مخلوقات میری عبادت کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتلا رہا ہے کہ میں معبود ہوں، دوسرے لوگ میری عبادت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے صفت عجز کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ جو ذات عاجز ہو سکتی ہے، جو ذات مغلوب ہو سکتی ہے کسی بھی ناحیہ سے، وہ ذات کبھی الہ بننے یا پھر الوہیت کا مستحق نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہے۔ جو ذات تمام چیزوں پہ قدرت کاملہ رکھتی ہے، وہی ذات الہ بننے کی مستحق ہے، اور جس ذات کی قدرت کاملہ میں ساری چیزیں نہیں ہے، ساری چیزوں پہ اس کا اختیار نہیں ہے، وہ ذات کبھی بھی الہ برحق نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے شباب؟ یہ بالکل ایک قاعدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا جتنے بھی لوگوں کی عبادت یا جن بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو معبود تصور کیا جاتا ہے، چاہے ہمارے مسلم بھائیوں کے نزدیک ہو یا پھر غیر مسلموں کے نزدیک ہو، آپ دیکھ لیں کہ جس چیز کو وہ عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ مختار کل ہے، اس کو قدرت کاملہ حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر قدرت کاملہ حاصل نہیں ہے تو مطلب وہ عاجز ہے، اور عاجز کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے مثلا ہندو دھرم میں ایک واقعہ بتلایا تھا، رام جی کا، ہنومان جی کا، سگریو کا۔ سگریو جب ایک بھگوان کا روپ اختیار کر سکتے ہیں یا بھگوان کے دوت ہیں، اور رام بھگوان کے اوتار ہیں، جب رام تفریق نہیں کر سکتے سگریو اور بالی کے اندر، اور رام سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے بالی کا، تو وہ عاجز ہے کہ ان کو قدرت کاملہ حاصل ہے؟ عاجز ہیں۔ لہذا جو عاجز ہیں وہ کبھی ایشور بھگوان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں میں جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کو غوث اعظم کا درجہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑے غوث، سب سے زیادہ مدد کرنے والے، بالکل جیسے غیر مسلموں نے اپنے لیے بت بنا رکھے ہیں، مندر جگہ جگہ پہ بنا رکھے ہیں، ویسے ان لوگوں نے مزارات بنا رکھے ہیں اور اپنی نسبت مسلمانوں اسلام کی طرف کرتے ہیں، اپنا شمار مسلمانوں کے زمرے میں کرتے ہیں۔ غوث اعظم کو جن کو یہ غوث اعظم کا خطاب دے رہے ہیں، لقب سے ملقب کر رہے ہیں جن کو، کیا وہ ساری چیزوں کے مالک ہیں؟ ان کو قدرت کاملہ حاصل ہے؟ ارے اتنی کامن سینس ہونی چاہیے کہ اگر ان کو قدرت کاملہ حاصل ہوتی تو آج وہ زمین کے نیچے نہیں ہوتے، وہ اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے، ان کو موت نہیں آتی۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے، دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، اپنے احباب کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کہ اپنے احباب سے جدا ہو جائے۔ وہ مر گئے، ان کے بچے مر گئے، ان کی بیوی مر گئی، ان کی بیٹیاں مر گئے، بہو مر گئے، رشتہ دار مر گئے، سارے لوگ مٹی کے اندر دفن ہو گئے، کہاں سے ان کو قدرت کاملہ حاصل ہے؟ اور جب قدرت کاملہ نہیں حاصل ہے تو پھر معبود کا ہے کہ بھائی کیوں اس کی عبادت کی جائے گی؟ جیسے ہم انسان، مثال کے طور پہ میں ہوں، میرا کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس پوائنٹ میں میں بہت ہی مضبوط ہوں، اور کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ میں بہت ہی کمزور ہوں۔ ہر انسان ایسے ہوتا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ پوائنٹ بہت ہی ویک ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ ویسے وہ ہیں جن کو تم غوث اعظم کہتے ہو، کچھ پوائنٹس ان کے بہت ہی ویک تھے، کچھ پوائنٹس بہت ہی اسٹرانگ تھے، مضبوط تھے۔ تو جب ہم معبود نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود ہونے کے لیے شرط اساسی جو ہے اس کو قدرت کاملہ حاصل ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُ،
یہ بھی نفی میں ہے نا سیاق نفی میں؟ سیاق نفی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کب صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو سیاق نفی میں ہم کب ثابت کر سکتے ہیں؟ اس وقت ثابت کر سکتے ہیں جب اس صفت کی نفی شریعت میں وارد ہوئی۔ ابھی تو بتلائے قاعدہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، لہذا ولا الہ غیرہ سیاق نفی میں وارد ہے، لیکن کیا اس سیاق نفی میں وارد ہونے والی صفت کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود ہے؟ شریعت نے نفی میں اس صفت کو وارد کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہی معنی لا الہ غیرہ کا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اب لا الہ غیرہ کے بارے میں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی کلمہ توحید ہے جس کی طرف تمام رسول نے اور انبیاء نے دعوت دی، جیسا اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ تمام انسانوں کی تخلیق کا مقصد، تمام رسول اور انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد اسی توحید الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور اس کلمے میں یعنی لا الہ غیرہ میں یا لا الہ الا اللہ میں، کیونکہ جو ادوات استثناء آپ لوگ پڑھے ہوں گے نحو کے اندر، ادوات استثناء میں سے ایک ہے الا، ایک ہے سوا، ایک ہے حاشا، ایک ہے خلا، ایک ہے غیر۔ جیسے الا ادوات استثناء میں سے ہے ویسے لفظ غیر بھی ادوات استثناء میں سے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے وہی معنی ولا الہ غیرہ کا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ کی چیز اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ لا الہ چاہے ہم اس کو مبتدا مانیں، الہ کو چاہے مبتدا مانیں یا تو پھر لا کا اسم مانیں، ٹھیک ہے؟ اگر مبتدا مانیں گے یا پھر لا کا اسم مانیں گے تو اس کی خبر کہاں پہ؟ خبر مقدر ہے نا؟ کوئی بھی مبتدا ہوگا تو اس کے لیے خبر کا پایا جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ بالکل ضروری ہے۔ اب چاہے وہ خبر موجود ہو یا مقدر ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک، تو لا الہ غیرہ کی خبر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کی خبر کہاں پہ ہے؟ نحویوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ خبر یہ تو ہے کہ خبر مقدر مانا جائے گا، لیکن کون سی چیز مقدر مانی جائے گی؟ کون سا کلمہ مقدر مانا جائے گا؟ لہذا نحو میں جو لوگ اعتزال کے فتنے کا شکار ہوئے اور معتزلہ کے عقیدہ پر جو لوگ قائم رہے، ان لوگوں نے لا الہ کی خبر کو جو مقدر مانا وہ کہتے ہیں موجود۔ لا الہ موجود، یعنی کوئی بھی الہ موجود نہیں ہے۔ کلمہ موجود کو ان لوگوں نے الہ کی خبر مقدر مانا۔ یہ کہ کون لوگ موجود کو خبر مقدر ماننے والے ہیں؟ جو لوگ فتنہ اعتزال کے شکار ہوئے۔ سمجھ گئے نا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے طلباء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے، کسی معبود کا وجود نہیں ہے، یعنی فکر اعتزال کو ہم انجانے میں اپنے اوپر سوار کیے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کی تقدیر خبر مقدر کیا ہے؟ وجود کا، موجود کا۔ اس نقطہ کی جانب ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ در حقیقت یہ فتنہ اعتزال کی وجہ سے ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی لا الہ کی جو خبر مقدر ہے وہ خبر مقدر حق کو مانا جائے گا، نہ کہ موجود کو مانا جائے گا۔ سمجھ گئے شباب؟ یعنی لا الہ حق الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور پھر اس کی دلیل دی کہ ہم حقائق کا انکار نہیں کر سکتے، کہ حقائق کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ معبود اسم مفعول ہے نا، جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا غیر اللہ کی ذات ہو۔ اور دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی معبود موجود ہیں، تو پھر ہم اس حقیقت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ لہذا معبود موجود ہیں لیکن وہ معبودان باطلہ ہیں، اور معبود حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا ہم وہاں پہ مقدر کریں گے لا الہ حق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جس کی بھی عبادت کرنی ہے کر لیجئے، لیکن سارے کے سارے معبودان باطل ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد ہم الہ کا معنی سمجھتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ آپ کسی بھی قبر کے پجاری سے پوچھ لیں گے کہ آپ اس کو اپنا معبود مانتے ہیں؟ فلاں پیر صاحب کو، فلاں مزار پہ جاتے ہیں ان کو معبود مانتے ہیں؟ کہیں گے ہم معبود نہیں مانتے، کہ کہیں گے معبود مانتے ہیں۔ یعنی کچھ ہی ایسے ملحد لوگ ہوں گے، غالی قسم کے لوگ ہوں گے، جو یہ شعر کہیں گے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کچھ ہی لوگ یہ کہیں گے، نہیں تو اکثر جو لوگوں کی جماعت ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، مثال کے طور پہ بریلی شریف جاتے ہیں یا اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف میں جب پہنچے چادر چڑھانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے، آپ اس عقیدت مند سے سوال کیجیے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے دربار پہ آپ کیوں آئے؟ کیا آپ ان کو اپنا الہ تصور کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اپنا معبود مانتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اپنا ایشور مانتے ہیں؟ کہے گا نہیں، ایشور نہیں ہے ہمارے وہ۔ پھر آپ کیوں آئے؟ ان سے ہمیں عقیدت ہے، یہی تو جواب ہوگا۔ ان سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آئے۔ وہی اور در حقیقت یہ عقیدت، محبت یا پھر اس الہ ماننے سے انکار کرنا، یہ بذات خود لفظ الہ کی عدم فہم کا نتیجہ ہے۔ الہ کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوتا ہے، ہر اس ذات پہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو، محبت تعظیم ہو یا محبت توقیر ہو۔ سمجھ گئے شباب؟ لہذا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل کو اس سے معلق رکھتے ہیں اور اس محبت کے ساتھ تعظیم پائی جا رہی ہے، توقیر پائی جا رہی ہے، اور ان چیزوں کا مطالبہ بھی اس محبت کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے جن چیزوں کا وہ مالک نہیں ہے آپ کا محبوب، جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنا الہ بنا رہے ہیں۔ اب چاہے آپ سمجھو یا نہ سمجھو، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، اگر جس کمرے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، علامہ آزاد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کسی کمرے کے دروازوں اور روشن دانوں کھڑکیوں کو بند کر لینے سے روشنی کا فقدان نہیں ہوگا، یعنی اصل روشنی باہر موجود ہے، آپ کے کھڑکی، دروازہ اور روشن دان بند کر لینے سے روشنی غائب نہیں ہو جائے گی باہر سے۔ سمجھ گئے نا؟ اب آپ لوگ اپنا جس روم میں موجود ہے کھڑکی، دروازہ، کمرہ بند کر لے، لائٹ بھی بند کر لے اور کہیں کہ دیکھو سورج نہیں نکلا، ایسا ممکن ہے؟ آپ سمجھتے رہیے سورج نہیں نکلا ہے، لیکن سورج نکلا ہے، روشنی موجود ہے۔ ایسے ہی آپ کہتے رہیے کہ ہم معبود ان کو نہیں مانتے ہیں، آپ کہتے رہیے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ وہ آپ کے معبود ہیں اور آپ انہیں معبود تسلیم کر رہے ہیں، تبھی تو ان سے محبت کر رہے ہیں، محبت تعظیم کر رہے ہیں، توقیر کر رہے ہیں، اپنے دل کو ان سے لگا کے رکھے ہیں، اور ان چیزوں کا مطالبہ بھی آپ اپنے محبوب سے کر رہے ہیں جن چیزوں پہ اپنے اس محبوب کو کوئی اختیار حاصل
نہیں. سمجھ گئے شباب؟ کوئی اشکال؟ کوئی اشکال؟ دیکھو محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں. محبت تعظیم، محبت توقیر اپنے والدین سے ہم کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے کرتے ہیں نا. لیکن ان لوگوں سے ایسی چیز کا مطالبہ ہم نہیں کرتے اس محبت کے پاداش میں جس پر وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے. اولیاء کرام سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، یہ سب محبت تعظیم، محبت توقیر ہے. ہم یہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس چیز کا مطالبہ کرنے لگیں گے جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قادر نہیں ہے، تو پھر سیدھا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا الہ بنا لیا. صحابہ کرام سے جو ہم محبت کر رہے ہیں اور اس محبت کی سبب ان سے ہم ایسی چیز کے مطالبات رکھیں گے جس پہ وہ قادر نہیں ہے، تو ہم نے صحابہ کو اپنا معبود بنا لیا. اولیاء اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے اولیاء اللہ سے ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس پہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، تو ان اولیاء اللہ کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا. سمجھ گئے نا شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کل سے تفسیر کی گھنٹی ہے آپ لوگوں کی.